اس ذات پروردگار کے لیے اور ہستیوں پر سلام ہو۔ سب سے پہلے میرا یہ عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، گلوں کی نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا، گلوں کی نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، کہیں پہ زہرا کے پاسبانوں میں فضا کا ایک نام ہوگا، کہیں پہ محمد کی مسکراہٹ، کہیں پہ علی کا کلام ہوگا، کہیں پہ نعرے علی علی کے، کہیں پہ درود و سلام ہوگا، تو کہیں کسی تخت پہ میرے 14ویں علی کا قیام ہوگا، تو کہیں پہ سجاد کی سواری کا ذہنوں میں احترام ہوگا، تو کہیں پہ حسن کی حسین صورت پہ زائروں کا سلام ہوگا، تو کہیں پہ مظلوم کربلا کے جلوس کا اہتمام ہوگا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جھوٹا، یقیناً یہی اہتمام ہوگا، یہ عکس ہے ایک سلطنت کا، حسینیت جس کا نام ہوگا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پہلے کی قاتل و بلانات بے شمار، ایک دو پوری تین بنالات بے شمار، نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد، بلند سے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام حمد و ثنا اس ذات پروردگار کے لیے زیبا ہے کہ جو قادر ہے، قدیم ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حاکم ہے، حکیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، نہ ہی بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، جو ایسا اول ہے کہ نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے، نہ ہی وہ ایسا آخر کہ جہاں پہنچ کر وہ ختم۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے، سب سے بڑی نعمت ائمہ طاہرین علیہ السلام، پروردگار تو نے اتنی بے شمار نعمتوں میں سے بہترین نعمت عطا فرمائی، جو مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کشائی کرتے ہیں، جو تیری طرف جانے کا راستہ ہے، جو کرب میں ہوتے ہیں تو ایسا مرہم لگاتے ہیں کہ زخم کا نام و نشان نہیں رہتا، جو تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایسے دکھ کو دور کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی راحت پہنچاتے ہیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے ان تمام آئمہ پر جو تو نے ہمیں عطا کی، اور بالخصوص یہ ایام فاطمیہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، کہ جس کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سانس لینا،
इबादत, ये है फातिमी, हम हैं अलवी, हम हैं हुसैनी। तो परवरदिगार की हर नेमत का शुक्र, और सबसे बड़ा शुक्र मजलिसे हुसैन का, फर्शे हुसैन का, और ये अय्याम जो बीबी फातिमा से मुंसलिक है। परवरदिगार शुक्र अदा नहीं कर सकते, सारी जिंदगी सजदा रेज़ हो, परवरदिगार फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो बस आज का मेरा उन्वान दो अशखास, एक कायनात की शहजादी और एक कायनात का मौला। तो सबसे पहले मैं उस बीबी का जिक्र करती हूँ, ज़बान खोलती हूँ जिक्र फातिमा के लिए। इलाही इल्म अता कर मुझे सना के लिए, जो आ गई तहारत पसंद कुदरत को, तो आई आया तत्हीर ताहिरा के लिए। जो ताहिरा हैं, जिस खुदा ने उनको कई नाम अता किए, कई नाम अता किए, जिसको राजिया कहा, मर्जिया कहा, मुबारका कहा, मुहद्दिसा कहा, फातिमा कहा, बतूल कहा, अजरा कहा, इंसिया कहा, हौरा कहा। किस कदर खूबसूरत नाम परवरदिगार आलम के इस शहजादी के लिए, कि जो बरक़ात हैं, जो मुबारका हैं, जिनकी हस्ती इतनी बेहतरीन हस्ती है कि जो हमारे लिए मकतबे फ़िक्र हैं। और दूसरी हस्ती मौलाए कायनात, ऐसा मेरा मौला, कायनात का मौला, जो शेर खुदा है, जो फातह खैबर है, जो इमामुल मुबीन है, जिसके लिए आसमान से सदा आती है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जलते हो क्यों अली के कमालात देख गए, इज्जत खुदा भी देता है औकात देख गए, मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती नस्ल पे कार, तलवार रब ने दी है मगर हाथ देकर नारा हैदरी हैदरी, ये मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद से बुलंद तरीन सलावत। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई मर्द नहीं अली जैसा, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार जैसी। ऐसा शेर खुदा कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा, बस यही शेर खुदा हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो बस इनकी जिंदगी, इन दोनों की जिंदगी से कुछ लम्हात उठाते हैं, ऐसे लम्हात जो इस दुनिया में हमारे काम आ सके। देखिए, फजाइल तो हम उसके साथ करते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात आइम्मा के हर एक जो कलाम है ना, वो कलाम इमाम है। ऐसा कलाम है जिसका सानी कोई नहीं। कौन सा लम्हा उठाते हैं? वो लम्हा जब शहजादी चली हैं अली के आक़द में, किसके घर? अली के घर आक़द हुआ। ऐसे ही अक़द नहीं हो, एक ज़मीन पे हुआ, एक आसमान पर हुआ। जब खुदा ने शजरे तौबा को ख़ास फूल बरसाए, और वो ख़ास फूल मलाइका ने, हुरान ने ख़ास हार बनाए उसके ख़ास कर। तो बस फ़ज़ाइल में नहीं बयान करी, लेकिन सिर्फ एक नुक्ता बयान कर रही हूँ। पहला दिन, पहली रात अली आए हुजराए फातिमा में। क्या देखते हैं? फातिमा के चेहरे पर कुछ सोच के आसार नजर, परेशान नजर। कहते हैं, शहजादी आज का दिन तो बहुत खुशी का है, और आप किसी फिक्र में हैं। कैसी फिक्र? बीबी क्या कहती हैं? अबुल हसन, मैं सोच रही हूँ, एक मंजिल तय कर कर आई हूँ और दूसरी मंजिल की तरफ जाना है। अली ने कहा, कौन सी मंजिल?
کہا ابوالحسن پہلی منزل بابا کے گھر سے آپ کے گھر تک کا سفر طے کر کے آئی ہوں، اور اب مجھے یہاں سے قبر تک کا سفر طے کرنا ہے۔ تو آئیے ابوالحسن، آج اس رات کو ہم اس منزل جو آخرت کے سفر ہے اس کے لیے یادگار بنائیں، آج کی رات عبادت میں گزاریں۔ تو آج کی پوری رات کہاں؟ عبادت میں۔ بیوی کے الفاظ مکتب فکر ہیں۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، دلہن کا آنچل ڈالا جاتا ہے، دلہا کو 2 رکعت نماز پڑھا دی جاتی ہے، بس شکریہ ادا ہو گیا۔ لیکن بیوی کیا کریے پوری رات عبادت میں۔ اب علل صبح فجر میں رسول خدا نے بیٹی کو تو رخصت کر دیا، اب فجر میں ملاقات ہوتی ہے علی سے، علی سے ملاقات ہوتی ہے، سوال پوچھتے ہیں رسول خدا۔ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ کو اطاعت الہی میں اپنا مددگار پایا، جو جگ کا مشکل کشا ہو، جو عالم کا مشکل کشا ہو، تمام بر عالم کا مشکل کشا ہو، وہ کہہ رہا ہے اطاعت الہی میں فاطمہ میری مددگار ہیں۔ سوچیں مشکل کشا کے الفاظ، سوچیں ہم اور آپ شادیوں کو کس قدر مشکل بنا دیتے ہیں، اور فاطمہ اطاعت الہی میں گزار رہی ہے شادی، ایک ایک لمحے کو جانے نہیں دیتے ائمہ تعلیم کہ کب کہاں کون سا فیض خدا کا حاصل ہو جائے ہم سب کو۔ تو پروردگار، اب دیکھیں دوسرا لمحہ، جب علی سے سوال کر لیا نا، چلے ہیں رسول خدا بیٹی کی زیارت کو، بیٹی کے گھر چلے۔ اب جب گھر آئے، داخل بات کیا، علی ساتھ ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا ذہن میں کیا تھا؟ وہ فاطمہ جو عروسی جوڑے میں گھر سے نکلی تھی، جس کو ودا کیا، وہ جوڑا، وہ لمحات، وہ سب رسول خدا کے ذہن میں تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ بیٹی اسی پیون زدہ جوڑے میں موجود ہے۔ رسول خدا اندر تشریف لے کے آئے، بیٹی نے سلام کیا، رسول خدا نے کہا بیٹی آج کا دن شادی کا پہلا، ہمارے یہاں تو کتنی تیاری ہوتی ہے نا، یہ پہلے دن کا جوڑا، یہ دوسرے دن کا جوڑا، یہ تیسرے دن کا جوڑا، کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن یہ کون ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے مثال لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں؟ یہ وہ کارخانہ ہے جو مومن کو بناتا ہے، ایسا کارخانہ ہے فاطمہ کا گھر، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ بی بی جواب دیتے ہیں، کہا فاطمہ وہ جوڑا عروسی کہاں گئے؟ کہا بابا علل صبح ایک فقیر نے صدا دی، کوئی ہے اللہ کی راہ میں خراب کرنے والا؟ کہا بابا میں نے جوڑا اسے خراب کر دیا۔ کہا فاطمہ یہ جوڑا بھی تھا، تم یہ جوڑا خراب کر دیتی؟ آپ الفاظ سنیں، حقیقت میں ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہے۔ بیوی کہتی ہیں بابا میں نے سوچا ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی اپنے بہترین جوڑے کو حفاظت سے رکھتے، کسی مقام کے لیے، کسی اچھی جگہ کے لیے، کسی اچھے موقع کے لیے۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا میں نے دنیا پر نظر کی، مجھے کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا کہ میں اس کو اس مقام اور اس موقع کے لیے رکھتی۔ بابا میں نے سوچا خدا کی راہ میں جو نیا عطا کرتا ہے، خدا اس کو دگنا ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا جب دنیا میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن جب روزے محشر لگے گا، کائنات سے ہر جگہ سے فاطمہ کے چاہنے والے فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اس سے زیادہ اچھا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر ہماری اور ان کی فکر میں فرق ہے۔ ہم جو گھس جاتا ہے، اپنی میٹ کو کیا دیتے ہیں؟ تمام جوڑے جو گھس جاتے ہیں وہ میٹ کو عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔
لیکن فاطمہ بتا رہی ہیں جو خدا کی راہ میں جیسا دو گے ویسا پاؤ گے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. کہاں رسول خدا ایک بار پھر تشریف لے کے آئے. جب تشریف لے کر آئے دیکھا گھر میں آ کر علی کو فاطمہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا؟ بہت کم گھر ہوتے ہیں جہاں پر شوہر اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس گھر کی مثال ہے جو کائنات کے لیے ایک ماڈل ہے. مولا بھی کائنات کا اور کائنات کی شہزادی بھی. رسول ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کہتے اے علی تمہیں خوشخبری کی بات بتاؤں؟ کہا بسم اللہ یا رسول اللہ. کہا علی جو مرد جو شوہر اپنی زوجہ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے خدا اس کو جسم کے بالوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سارا دن روزے سے ساری رات عبادت میں بسر کرتا ہے. پردہ کن جب اٹھایا یا علی کہنے کے بعد یا علی ہی لب پہ آیا یا علی کہنے کے بعد دولت و علم و ہنر کے سب خزانے دولت و علم و ہنر کے سب خزانے کھل گئے جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہنے کے بعد. جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہنے کے بعد شک ہوئی دیوارے دل اور آ گئے مولا علی. دل کو جب کعبہ بنایا یا علی کہنے کے بعد دھوپ تو ہوگی قیامت میں قیامت کی مگر دھوپ تو ہوگی قیامت میں قیامت کی مگر ہم کو مل جائے گا سایہ یا علی کہنے کے بعد. بس ان کی زندگی سے ایک مومن اور ایک مومنہ کیا لیتے ہیں کہ ان کی روش ان کی عبادت ان کا چلنا ان کا بولنا. کسی نے پوچھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد محمد اب دیکھیں امام کی کیا تشریح ہے اور ہماری کیا تشریح ہوتی ہے. ہم ظاہری دیکھتے ہیں لیکن امام باطنی دیکھتے ہیں. اور وہی فاطمی ہے وہی علوی ہے وہی حسینی ہے جو اپنے باطن کو خوشبودار بنائے کیسا بھی ہو. بات کاٹ کے صرف یہ بتانا کیسا خوشبودار. صفیں لگی ہوئی ہیں نمازی نے نماز ختم کی ایک عالم ایک طرف مڑے نماز کے بعد ملاتے نا مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کیا دوسری طرف دیکھا ایک گاؤں کا ایک کسان بیٹھا ہے میلے کچیلے کپڑوں میں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ کہاں دماغ میں وہی آ جاتا ہے نا دنیا داری آ جاتی ہے. ایک مرتبہ پھر خیال کو جھٹکا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے ایک بہترین خوشبو کا جھونکا ایسا بہترین خوشبو. پوچھا کون سی خوشبو لگائی؟ کہا میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی.
اس کے باطن کی خوشبو تھی. جو دنیا میں آئمہ کی سیرت پر چلتا ہے، خدا اس کی رہن سہن سے، اس کے اندر سے ایسی خوشبو آج بھی کتنی ہمیں ملتی ہیں مثالیں کہ قبر کھودی گئی کتنے سالوں بعد اور آج بھی جسم بہترین ہے، آج بھی ایسے جیسے ابھی دفنایا ہے. تو امام صادق کیا کہتے ہیں جب پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ صرف یہ پہننے سے مومن نہیں ہے. مومن کی تشریح سنیں. ایک جگہ مولا کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار، دل سے اقرار کرے، اعضاء سے عمل کا نام، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سمجھا رہے ہیں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن دیکھنا چاہتے ہیں. مومن اگر 1000 کے مجمع میں ہوگا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا، اس کا مسکرانا بتا دے گا، یعنی اس کے تیور، اس کی آنکھ، اس کی تمام چہرے کی روش بتا دے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا. 1000 مجمع میں ہوگا تو شخص پکار کے بولیں گے جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسے ہوں گے؟ ہم ان کے ماننے والے کہ جس نے آتے ہی سورہ مومنین کی تلاوت کی. ہمیں ایسا علوی ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں سے ایسی جھلک نظر ہونا چاہیے، ایسی جھلک. ہمارے گھروں میں صبح ہوتی ہے، ایک فاطمہ کے گھر میں صبح ہوتی ہے جہاں نور کی بارش، مدینے میں نور کی بارش ہوئی. صحابہ پوچھ رہے ہیں مولا کیسا نور ہے، رسول خدا کیسا نور ہے؟ صبح طلوع آفتاب ہوتی ہے تو نور، ظہر ہوتی ہے تو نور کی بارش، اور مغرب عشاء ہوتی ہے تو تمام مدینہ سرخ روشنی میں ہو جاتی. کہا جب فاطمہ مصلی عبادت پر ہوتی ہیں تو ان سے کیا سیکھا؟ یہ تصویر فاطمہ تو زہرا جو ہمیں پروردگار نے عنایت کی ہے شہزادی کی طرف سے، اسکار پروردگار عالم ہے. جب ہم کہیں کہ اللہ اکبر تو مانا جائے، تصدیق کی جائے، ایسی نہیں صرف تذکرہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں. پروردگار تیری ذات، میں کچھ نہیں، پروردگار سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں، خدا جو کچھ ہے تو ہے، میرا مرتبہ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، صرف تو ہی تو ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر اور الحمدللہ جب کہیں تو ایسے شکر خدا کرے جیسے بیوی شکر خدا کرتی ہے. چکی ہاتھوں سے پیس رہی ہے 400 افراد کے لیے، صحابہ کے سوچیں خون ہاتھوں سے بہ رہا ہے، لیکن شکر خدا پروردگار تیری نعمتیں، کس کس کا شکر ادا کروں؟ ایسے شکر ادا کرو الحمدللہ الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے، اولاد دی، شوہر دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا پروردگار تو نے، سب سے زیادہ پروردگار آئمہ معصومین عطا کر دیے پروردگار تیرا شکر ہے. اور اذکار کون سا آخری اذکار؟ تسبیح کا سبحان اللہ. جب سبحان اللہ کے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے پروردگار، مجھے بھی ایسا کر دے اے میرے پروردگار، اے میرے اچھے پروردگار، تو میرا مالک، تو میرا خالق، میرے تمام عیبوں کو دور کر کے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہے تسبیح پروردگار، یہ ہے اذکار پروردگار، یہ ہے تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. صلی محمد وعلی محمد وعلی رسول کہتے ہیں تو اہل حق کے مبابے قبول کہتے ہیں، تو ہر طرح کی اجازت سے خاموش ہو کر یہ زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری
یار یار محمد والے محمد سلمان جس مولا کے لیے رسول خدا کہتے ہیں، خدا کا رسول اور اللہ کس طریقے سے کہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب والحبل الذی، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب وہ رسی ہے، قال اللہ تعالی فرماتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ پروردگار اعظم. کیسے کہ ولایت علی ابن ابی طالب وہ رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ وہ رسی ہے، تم سب کے سب اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب کے سب مضبوطی سے تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقَا، ٹوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اختلاف نہ پیدا کرنا. فمن تمسکا بہی، جس نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا. فمن تمسکا بہی، جس نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا، کانا مومنا، وہ مومن ہے. اور ومن ترکا، جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا، خراجا من ایمان، وہ ایمان سے خارج ہو گیا. ولایت علی ابن ابی طالب بہترین رسی ہے. خود مولا کہتے ہیں خدا کی طرف جانے کے لیے میں وہ رسی ہوں، میں وہ گھر ہوں جو جس میں آ جائیں گے شکل منکر میں ڈھلنے سے بچ جائیں گے. تو علی ابن ابی طالب کی وہ رسی جس سے خدا تک پہنچنا. اور بی بی نے ولایت کی حفاظت کی، زندگی میں ولایت کی حفاظت کی. یہاں میں ایک بات کہتی چلوں ان کا تذکرہ کر کہ جس نے علی کی ولایت پر الغدیر 40 جلدیں لکھی اور اتنے سالوں میں کمپلیٹ کی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آپ کو ایک اجلاس میں بلایا گیا، اس کو علامہ امینی کو. اب جب بلایا گیا دیکھا علامہ امینی جب اجلاس میں آئے، اس جلسے میں آئے، دیکھا شیعہ اور اہل سنت کا مجمع ہے اس اجلاس میں، اور بحث یہ ہو رہی تھی کہ سب ایک ایک حدیث ایسی بیان کریں گے جو شیعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک معتبر ہوگی. بات شروع ہوئی، سب ایگری ہو گئے، سب نے ایک ایک کر کے حدیث سنائی. اب جب باری آئی علامہ امینی کی، علامہ امینی کہتے ہیں میں وہ حدیث کہنا چاہتا ہوں جب جو رسول کائنات سے سن ہمارے لیا اور آپ کے اب فوراً معتبر ہی ہے. واپس خدمت میں آئے، اپنی کون سی شہزادی حدیث؟ اپنی زوجہ کی آئے آپ نے اور فرمایا ابھی من آ کے بیٹھے نازل ہیں یا شہزادی اپنے گھر میں. اچھا گھر امام ایسا تھا کہ یہ زمان مسجد نبوی ہے، ماتامی اسی میں ایک دیوار میں جاہلیہ، کمرہ نکلتا ہے، جو وہ جناب علی امام کا کی معرفت گھر کے ہے، بغیر جناب اس زارا دنیا کا. سے چلا یعنی جائے یہاں پہ بیٹھے جاہلیت ہوئے کی تھے، موت رسول مرا. سے بات کر رہے تھے، یہاں سے اٹھ کے اندر گئے اور آپ جناب کے نزدیک یہ زارا رسول اندر کی اپنے کاموں حدیث میں ہے؟ مشغول ہیں. ٹھیک، ہاں ہماری اب کتابوں میں ہے، مولا مرتضیٰ اندر ہم گئے مانتے ہیں. کہاں اور آپ اس کو جناب معتبر مانتے فاطمہ ہیں؟ کہاں ہاں وہاں ہم تھی معتبر لیکن کہہ رہے مانتے ہیں ہیں. یا علی آپ نے جو مجھ ہماری سے تمام ساری باتیں کتابوں میں سنی تھی وہ اس کا سب کی سب ذکر ہے. میرے یہ بابا رسول کو خدا بتا کے دی. آپ نے سنا تھا جب نا حمد میں کہا سب تھا سے وَلَهُ تصدیق الشُّكْرُ کروا عَلَى دی. مَا ایک أَنْعَمَ، مرتبہ یہی وہ علامہ الہام تھا امینی نے جو شہزادی سوال کو کیا، اپنے گھر میں جب بیٹھ کر معتبر یہ بتا ہے رہی تو ہے کہ میرا علی ابھی جو میں سوال نے آپ آپ سے سے باتیں یہ کہی ہے ہیں آپ نے میرے بابا بتائیے کو کہی ہیں. فاطمہ تو الزہرا کا علی مرتضیٰ نے امام کہا ایسے کون ہی ہے تھا؟ فاطمہ، میں نے جیسے آپ ہی کی یہ جو بھی سوال کیا باتیں سنی ایک وہ مرتبہ میں نے پورے بتا دی جلسے ہیں میں رسول خاموشی اللہ ہو کو. گئی. تو
جناب فاطمہ نے اگر اور سوال مزید کا بتایا جواب کہ علی دیتے جانتے ہیں ہیں کون ہو پروردگار سکتا ہے عالم امام نے علی کے میرے سوائے نور کو خلق شہزادی کیا، کا امام جس کی تو اس ولایت کی نور نے حفاظت خلق کرتے ہوئے ہوتے ہی شہزادی اس تسبیح و دنیا سے رخصت تحلیل ہو اور گئی، تمجید کون ہو کی، سکتا ہے؟ یعنی اللہ اگر کا ذکر جواب پڑھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے میرے تو آپ نور کو سوچیے، ایک شجر میں، ایک درخت جب میں کہیں سے محفوظ کوئی کر دیا، صدا نہیں آئی، ودیت کر دیا۔ جب میرے بابا خاموشی سے معراج پر آئے، علامہ اسی میننگ شجر مٹ سے گئی، میرے بابا کو لیکن ایک پھل نقطہ کھلایا گیا، چھوڑ کر وہ گئے جو نور میرا حقیقت نور کو تھا اس پھل بیان میں، کرنے وہ کے میرے لیے۔ بابا کے صلب علامہ میں میننگ، منتقل ہو گیا۔ ہم جو ائمہ سے لیتے جناب ہیں نا، زہرا اس ہم بات جو بھی اس ائمہ سے ٹاپک لیں، پہ بات ہو رہی ہے کہ نوری آپ سب پیکر مدرسے کی ہے۔ جو آگے جتنی بیٹھی جناب ہیں سب زہرا اسٹوڈنٹس کے ہیں۔ اتنے فضائل میں ہیں بھی کہ ایک ان دفعہ کے فضائل اسی چیز کا بیان حصہ کرتے تھی، چلے جائیں، ہماری زندگیاں آج سے ختم ہو 20 جائیں، سال پہلے، شہزادی 20 کے سال ہو گئے، ہم فضائل 20 نہیں سال سمجھ پہلے سکتے، کیونکہ جب میں آئی میں تھی نا یہ تو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی وما جملہ کہا ادراک تھا ما میڈم فردوس لیلۃ نے مجھ سے، القدر، جیسے لیلۃ آج تک القدر کو یاد ہے، کوئی درک نہیں کر کیا سکتا، اسی جو طرح بھی ذات سیکھو فاطمۃ الزہرا، عمل میں مادر لے لو، حسنین، اپنی حورِ زندگی کا انسیہ، حصہ بنا، بطول عذرا، بس شہزادی یہی کیا، فاطمہ بنت محمد کے جو فضائل کچھ کی سیکھا، جو کچھ کوئی ائمہ سے لیا اپنی زندگی کا حصہ، خدا کی قسم جو کچھ ہے وہ ان کی بدولت ہے، جو کچھ لے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، جب عمل میں آ جائے گا نا سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پروردگار میڈم فردوس کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، کتنی زندگیاں سنور رہی ہیں نا۔ تو بس جب ہم ایک آئمہ بار سے جو کچھ جابر لیتے بن ہیں عبداللہ انصاری، ہماری جس کا نام زندگیوں ہم میں حدیث قصہ وہ میں سنتے ہیں، مہکنا چاہیے یا ایک کہ جب ایک ہمارے اور آپ کے لڑکی 5ویں بولے امام امام محمد تو باقر علیہ آواز اس کی السلام، کان سے زیادہ دور نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں اور اگر کہتے ہیں کسی کہ سے یا بنا ناراضگی رسول ہے، اللہ، سلام کا، اے رسول اللہ کے سلام کیا، فرزند، مجھے اس بتائیے کوئی طریقے سے ایسی حدیث اپنی جواب جدہ ماجدہ فاطمہ معلوم ہے زہرا سلام اللہ علیہا حدیث کے کیا بارے ہے، میں کہ جن کو علم میں بھی دل سنوں، میں ہے، پھر میں لیکن آپ سے مومن سننے کے وہ بعد ہے آپ کی جو دل شیعوں میں کینہ بیان کروں تو آپ کی نہیں رکھ شیعہ سکتا۔ خوش ہو جائے۔ 3 تو دن سے زیادہ جناب امام محمد اجازت باقر بھی نے نہیں ہے، میدان اگر محشر کینہ کا رکھ آنا کر بیان کیا، سو کیا گیا کہ تمام تو انبیاء، ہم سب کو پتہ ہے سمجھے نا محشر میں تو سب ناراضگی اولین سے لے کے آخرین تک پروردگار سب کے محشور ہوں گے، ساتھ وہ سویا ہے۔ تو کیا بیان کیا کہ کوشش کریں محشر کا ہر عالم چیز سے ہوگا، اپنے آپ کو سارے انبیاء کے لیے درگزر، نورانی ممبر لگائے جائیں گے، بہترین اور چیز ہے سب سے بلند درگزر میرا کرنا، ممبر ہوگا، اور ایسے ہی نہیں پروردگار کہ عالم کی درگزر ندا نہیں، ہے کہ دل اے سے محمد آپ درگزر خطاب کریں، کرنا، میں انبیاء جب سے سامنے خطاب آپ کروں کو گا، اور وہ نہیں کر ایسا رہا خطاب آپ ہوگا جو پہل کسی کریں نے نہ سلام سنا کی، ہوگا۔ خدا پھر کے ساتھ اوصیاء کے ممبر سلام لگائے جائیں کیجیے، گے، درمیان میں سلام علی کرنا، مرتضیٰ کا ممبر ہوگا، جواب دینا اور علی واجب۔ مرتضیٰ جو تو آپ ممبر سوچیے سلونی، ہم ائمہ سے کیا لیں، صاحب ہماری ممبر زندگی میں سلونی ہے، ہماری وہ ایسا عبادت، خطاب ہمارا کریں گے، ایسا سلیقہ، خطبہ ہماری دیں گے شادیاں کہ اس سب ان جیسا سے خطبہ لینا کسی ہے، نے نہ سنا ہوگا۔ ہر چیز پھر ان سے لینی انبیاء ہے۔ کے فرزندوں کے یہاں ممبر لگائے جائیں گے، آخری بات کہتی ہوئی اور انبیاء کے فرزند کہ سے ہم کہا جائے گا کہ آپ خطبہ شادیاں دیں، ہوتی یعنی ہیں اکثر امام مائی کہتی ہیں حسن کہ ذرا اور اپنے ہمارے امام حجاب، حسین بچیوں کی شادیاں کیسے ایسا خطبہ دیں گے کہ اس کیسے جیسا ہوں گی، خطبہ ہی لیکن کسی میں نے کہتی نہ ہوں جو سنا حسن ہوگا۔ حجاب میں ابھی ہے یہ عورت منظر کا، چل ہی رہا ہوگا جو کہ خوبصورتی ندائے حجاب غیبی میں آئے ہے، گی، یعنی ایک پروردگار لڑکی کی عالم کی نسوانیت کی نگاہ جو آئے گی۔ جب ہم یہ پڑھ رہے خوشبو تھے نا اور تو ہمارے جو خیال میں طہارت، یہ جملات آ رہے تھے، کہتے ہیں بعد کہ پروردگار نے اپنی بہترین ملاحظہ 3 چیزوں کو غلاف میں ہوشیار چھپایا، ایک شہزادی اپنے گھر کونین کو غلاف میں تشریف لا چھپا دیا، رہی ایک ہیں۔ اپنے کلام کو پروردگار غلاف میں عالم نے چھپا ایسا دیا، اعلان اور نہیں کیا، ایک پروردگار عالم نے عورت کہا کو۔ اے اہل تو سوچے محشر یہ خدا کی اپنے سروں عزیز کو جھکا لو اور ترین آنکھوں ہیں کو یہ بند سب کرو۔ ہستیاں۔ اللہ اکبر، تو بس اتنا اکرام میں اپنی فاطمہ، مجلس کو اپنے پروردگار عنوان پہ عالم لاتی یہ ہوں کہہ رہا ہے کہ سارے اگر اہل محشر بھی سے اس کہ اپنے مجلس سے سر کو بھی کسی جھکاؤ، ایک یہاں صرف پر سر کسی جھکانے سے مومنہ کام کا نہیں چلے دل گا، آنکھیں بند اہل کرو۔ بیت کی کیوں بند طرف آیا کرو؟ تو سمجھے میری کیونکہ مجلس کا فاطمہ بنت حق محمد ادا ام ہو گیا۔ الائمہ فاطمہ وہ بنت ذکر کرنا محمد چاہتی ہوں تشریف لا رہی کہ ہیں، شہزادی جناب عالم، زہرا ایک ناکے پر سوار ہوں گی۔ راوی بیان کرتا ہے، اس ناکے میں دیکھیں جب 2 راوی طرح کی نقشہ روایتیں ہیں کہ کھینچتا ہے نا ایک جتنی طرف کتابوں جبرائیل میں، ہوں گے، ایک طرف میکائیل ہوں گے، آگے علی کھینچا مرتضیٰ ہوں گے، بی بی پیچھے کا امام مرثیہ، حسن اور امام حسین ہوں گے۔
شہزادی تشریف لا رہی ہیں، اچانک بیوی کا شہزادی مسئلہ، دروازے پہ آ کے کبھی سوچا جنت کے ہے جو رک علی جائیں گی، فاطمہ سے یعنی کس پروردگار قدر عالم پھر محبت ندا دے گا، کرتے اے تھے، شہزادی کونین آپ رک کیوں گئی، جنت کیا آپ کی نقشہ کھینچ مشتاق ہے. رہا ہے. دیکھیں ہم لوگ جب مشتاق ہیں نا فاطمہ کاش ہم جنت میں چلے جائیں، یا رسول اللہ ہمیں خدا معاف کی کر دے، بس قربت ہمیں پہ جنت میں آئی، پہنچا دے. ایک ہاتھ میں شہزادی کی عصا ہے مشتاق خود اور جنت ہے، ایک سوال ہاتھ ہوگا آپ یہاں شکستہ کیوں رک پہلو گئی، پر. تو جواب دیں گی شہزادی کی پروردگار فاطمہ عالم مرضی آج میں اپنا اہل محشر کے سامنے اپنا بابا مقام فاطمہ دیکھنا پر وہ چاہتی ہوں، مصائب تو ندائے رب آئے گی کہ اے جو اگر فاطمہ رات واپس محشر دن میں کے جائیں، اجالے پر جتنے پڑتے تو لوگ رات کی آپ کو تاریخی میں، آپ کی اولاد سے محبت لیکن کرتے ہائے ہیں، چاہنے والے کسی ہیں، نے امیر انہیں المومنین چنیے کا درد اور اپنے نہیں ساتھ دیکھا جنت میں لے جائیے. جس نے جناب فاطمہ کو الرائے اس محشر حالت میں جائیں گی دیکھا، اور امام محمد جو باقر کہتا مزید رہا روایت یہ کرتے ہیں کہ 25 سال شہزادی فاطمہ چن چن کے تمہارے وقت جیسے 25 پرندہ سال علی خراب دانوں اس میں سے طریقے سے اچھے جیا دانے چن لیتا ہے ہے، جیسے بالکل آگ میں ویسے ہی سادہ چم شہزادی گئے ہو، سارے محشر میں سے گلے اپنے میں چاہنے ہڈی والوں کو پھنس طلب گئی. کر لیں گی. میں نے روایت مزید پڑھی، اس میں میرے لکھا مولا تھا ایسا پورا محشر خالی ہو جائے گا، فاطمہ یعنی تمہارے اتنے چاہنے بغیر والے زندگی محبوب اور اے رسول جناب خدا کا آپ اکرام کا کرنے والے، ان کے پھر نام پہ فاطمہ کھلانے کا پلانے جب والے. قبر میں لیکن یہ جو اتارا مجلس عرضہ ہو رہی ہے نا، ہے یہ ہم بھی اپنا اے حصہ ڈال رسول سکتے ہیں، خدا 100 50 500 1000، تو پھر ہم شرمندہ علی نہیں ہوں جہاں گے کہ ہم کسی نے کھلانے پلانے والوں میں نہیں تھے. یہ جب مجلس کی بات بیوی نہیں کری، جہاں جہاں جس جس آئے فرش پر ہیں مجلس ہو رہی ہے، جو دربار نہیں میں بھی کر سکتا آپ انہیں پیسے کہتے ہیں دیجئے کہ یہ میری جگہ شامل کر کہ بیوی دیجئے، کی اس میں میرا حالت ایسی ثواب تھی شامل ہو جائے. کہ تو پروردگار صاحب عالم زہرا نے پہچان شہزادی نہیں کا یہ سکی. مقام دیا. تو 3 لوگ شہزادی کافر، چھوٹی، بی بی زینب منافق اور چھوٹی ہیں. مشرک پورے پوچھا محشر میں صرف اس کون؟ طرح کے لوگ رہتے تھے. تو شہزادی 3 لوگ کہتی ہے کہیں گے بہت سارے کافر ہوں گے، زینب بہت سب سارے کہیں مشرک ہوں گے، لیکن بہت سارے تم، منافق ہوں گے، اور وہ میں حسد تو کریں گے چند گھنٹے کہ دربار میں ہمارے ہو کر پاس تو آئی ہوں، شفیع نہیں زینب رہا، تمہیں تو نہ کاش ہمارے جانے پاس کتنی کوئی دیر شفاعت دربار کرنے میں کھڑے ہونا. والا ہوتا. اے وہ لوگ فاطمہ حسرت کے کریں گے بال کہ سفید، ہمارے اے پاس تو ہمیں کمر اتنا خمیدہ خدا کا شکر ادا اور کرنا پسلیاں چاہیے ٹوٹی کہ ہوئی. ہمارے پاس ساقی ایک جہاں مرتبہ زینب شفیع کے المذنبین لقب ہے نا محمد کے رسول کا، اماں یعنی وصیتیں ہوتی رسول اللہ کے جب حرم میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، کربلا تو کا وہاں پہ ذکر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تیار میں کر نے رہی ہے بی بی اپنی زینب کو. شفاعت کو زینب گناہ کربلا میں میری کبیرہ کرنے وصیت ہے. والوں کے لیے جب محفوظ کر لیا ہے. حسین جائے یعنی نا، اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی جب لباس سے کہ کہنا گناہ مانگے کرو رسول اللہ شفاعت کریں میری گے، نہ، طرف سے اس کی یہ بات نہیں ہے. ایک شفاعت کا مرتبہ مطلب بھائی کو گناہ پر بلایا، مطلب موٹیویٹ کرنا نہیں ہے. شفاعت کا گریبان مطلب کی گناہ طرف کی جرت نہیں ہے، بلکہ بیوی نے کہا گناہ کرنے کے بعد بھیا بوسہ مایوسی سے دینا، بچانا ہے. وصیت شفاعت کو صرف اسے پورا کہتے کرنا. ہیں. گناہ ہو کہا گیا، کس کی شرمندہ ہو، وصیت؟ مولا کہا اماں شفاعت نے کریں گے. وصیت کی گناہ ہو گیا تھی یا شرمندہ جب ہو، خدا بھی شفاعت کریں حسین گے. تو یہ آخری مت سوچے سفر پہ کچھ بھی جائے کر لو تو یہاں میری دنیا میں طرف سے اور بوسہ شفیع تو لینا. ہماری شفاعت کر ہی ایک لیں گے. نہ مرتبہ ایسا نہیں، حسین نے شفاعت کہا کا مجھے بھی حقیقت بابا نے قرآن میں بھی ہے. وصیت کی من تھی. جس کی چاہے زینب خدا کے بازو علم سے بلند ہی کرو. ایک شفاعت مرتبہ ہوگی. تو چادر کو شہزادی بلند کونین کا کیا، یہ مقام اور یہ حسین نے مرتبہ یہی بوسہ نہیں. دیا. اب شہزادی کہا چلی گئی بابا نے آگے، کہا تھا اب جو ہے نا شہزادی کے چاہنے زینب والے رک جائیں گے، ان سے سوال ہوگا ان کہ تم کیوں رک گئے؟ بازوؤں کا وہ تو بوسہ شہزادی تھی، ان کا مقام جنہیں اور رسن مرتبہ اتنا بستہ. زیادہ کہ تم لوگ کیوں رک گئے؟ آگے بڑھو. وہ کہیں گے بس نہیں، ایک سارے شیعہ اور مرتبہ محبین رکے ہوئے ہیں، جنت زینب میں نے نہیں جانا. کدھر یاد جائے گا کوئی کیا، نہیں جائے ہر گا. وہ موقع کہیں گے کہ پر، ہر پوری موقع پر پوری یاد محشر کے کیا. سامنے ہم بھی 18 اپنا سال کا مقام سن اور تھا مرتبہ بیوی کا دیکھنا اور چاہتے ہیں. ضعیفہ یعنی نظر آتی ان کی ہے. اتنی ضرورت زینب شہزادی کی بھتیجے اتنی کو فضل کی دیکھ وجہ سے رہی ہوئی کہ ہے وہ اللہ سے جو کہہ رہے ہیں ہم بھی 30 اپنا سال مقام کی دیکھنا عمر چاہتے ہیں. اب تھوڑے ہے بہت اور لوگ رہ گئے تھے، ضعیف نظر اب ان کی آتا طرف یہ لوگ پلٹیں ہے. گے جب ابو اور ادھر حنیفہ نے ان کی پوچھا کسی نے مدد کی ہوگی. کون ہو، کس مدد کی ہوگی؟ کہا جناب چچا زہرا پہچانے کے نام پہ کسی نے نہیں، مدد کی ہوگی، ان انا کے نام پہ کسی نے کھانا کھلایا ہوگا، ان کے نام پہ سجاد. کسی نے پانی سجاد پلایا ہوگا. تو کیا محشر میں سے ہوا؟ باقی لوگوں کی کہا بھی یہ چوٹی یہی ہو جائے انصاف گی. پھر تو نہیں، اور آپ بالکل نے مجمع دیکھا چھٹ جائے گا. سکھا صرف وہی گئے. کافرین وہی ارے میں مشرک تو اور وہاں وہی موجود تھا، منافق نہ لوگ رہ محرموں جائیں کا گے مجمع. کہ جو بعد میں حسرت کریں گے کہ میری ہمارے پاس ماں کوئی بہنیں شفیع پولیس باقی نہ رہا. اور وہ منظر آ گیا. کہتے ہیں تاریخ میں 3 بطول گزرے، ایک 18 سال کی بطول اور ایک 7 سال کی ایک صغرا، فاطمہ صغرا، لا الہ جو الا بابا بابا کہتی ہوئی اس دنیا سے گزر گئی، جو بھائی کی محبت میں، اور ایک بطول
اس میں سکینہ کا آ گیا، بس عاشورہ آئی ہے، وہ دن آیا ہے حسین پر وہ تیرا ضربے لگی، بس اس موقع کے لیے حسین نے کہا اماں میں روایت کو سمیٹ دیتی ہوں، کسی میں تاب نہیں، ارے اولیاء اوسیاء سب چلے گئے، فقط شہزادی تھی جو ضربیں لگتی رہی، اور وہ آخری ہے ہائے مثل شہزادی سکینہ۔ جب زینب کہتی ہے اونٹوں کو چلایا نہیں گیا، دوڑایا گیا، جب اونٹ چلتے ارے چھوٹے چھوٹے بچے گرتے، اور اللہ کا لاکھ راہ کو شکر کہ ہم پہنچا، اب حیدر والے کے ساتھ ایسے ہیں، بچے انشاءاللہ جو ہم اونٹوں مرتے کے دم نیچے تک آ اسی در سے کر یوں ہی وابستہ رہیں۔ نامی الہی خبری آمین۔ بنی ہے۔ جناب کہا ایک زہرا ایسا کی جو موقع آیا محبت دل کہ میں جہاں پر رکھتا ہے، مولا کا نیزہ رکھتا رہا زمین میں پھنس اور گیا، رکھ رکھ کے اس دنیا سے چلا چوتھے گیا، امام کے تو پیچھے یاد رکھیے یہ اللہ کا تازیانہ وعدہ ہے مار کہ کر اللہ کہتا اس کو ہے ضرور سجاد بابا بخشے سے پوچھو تو یہ بہت بڑی نظام آگے توفیق ہے، کیوں یہ بہت نہیں بڑی بڑھ رہا، سعادت ایک ہے کہ ہمیں اور مرتبہ آپ میرا کو مولا بنا کسی کڑیاں محنت بھیڑیاں کیے لے جناب کر زہرا ہے نہیں، بابا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا آگے کہ کیوں اللہ نے ہمیں نہیں شیعہ بڑھ گھر میں رہے، پیدا ایک کر دیا، مرتبہ یہ تو کیا ان پر دیکھا فضل خدا ہے کہ آنکھ ہم میں شیعہ گھرانے آنسو میں نے پیدا کہا کر دیے گئے، یہ سجاد ایک جسے ایسی نماز شب نعمت ہے میں جو مانگا بنا تھا وہ استحقاق قافلے میں بنا نہیں، محنت کیے بس یہ ہم سننا کو تھا پروردگار عالم زینب نے نے عطا کڑے کر دیا، اونٹ سے جانے گرایا ہمارے آبا و ہے، اجداد نے سکینہ کی کسی کی کوئی پکار نیکی کرتی ہوئی کوئی چل، اچھا کام کسی سکینہ کی مدد کہو کام آئی صدا ہوگی دو، کہ کہا ہوگا چلو اس کیا کو دیکھتی ہم ہے شیعہ گھرانے میں صحرا پیدا کر میں دیتے ہیں، یہ بہت ایک بڑا چھوٹا فضل ہے، ہمیں اس پوتی کا اندازہ موجود ہے نہیں ہے۔ جس کی گود میں یہ رسول سکینہ سو جو رہی کبھی کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں جناب اسدا زہرا کا، کبھی تصور پیشانی شرط چومتے، کبھی ہاتھ یہ چومتے، بی بی کبھی اس جب جگہ سے کو بابا دکھاتے، سے کبھی جدا قولاً ہوئی ہے کبھی نا، فعلاً جب سے اکرام سوئی خاتمہ نہیں کرتے ہیں، زینب تو ہم حیران سوال کیسے پوچھتے ہیں کہ سو یا رسول گئی، اللہ کہاں اتنا کون ضعیف اکرام ہو کس وجہ جب سے؟ تمام جناب عالم ہم زہرا پہ کا ظلم اتنا کر رہا ہے، اکرام تو آپ شاید رسول مہربانی اللہ کر پاک رہی یہ ہیں، کہیں بی کہ بی نے میں کوئی نقاب بھی حجت، میں ہٹائی، اتمام زینب حجت کرنا ماں کو چاہتا تھا، نہیں اس لیے پہچانا، میں نے دھڑ تلوار سے کام قولاً بھی آئی ہو بتایا اور فعلاً اما بھی میرا بتایا، علی جیسے قیامت مقام اکبر، سے پیغمبر اما صلی میرا کہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے رسول قاسم، اللہ نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اما فاطمہ کے کچھ مراتب ہیں کہ میرا نماز ماں لاتے جایا، دروازے اے خاموشی لاتے، اما ضربے رسول اللہ نے لگتی بارہا بتایا۔ ایک روز تو رہی، جناب زہرا اپنے زینب در حجرے میں تھی، خیمے جناب پر رسول دیکھتی کائنات نے رہ ان کو ہاتھ گئی، پکڑ کے اللہ اپنے لعنت اصحاب اللہ میں لے کر آئے، قوم یقیناً الظالمین۔ مکمل حجاب میں آئی ہوں گی جناب زہرا۔ جب ایک ضعیف نابینا گھر میں آتا ہے تو جب جناب پروردگارہ رسول کائنات کی بیٹی بحق اپنے آپ کو محمد و محجبہ آل کر لیتی کہ محمد، بابا، تو بابا کہتے ہیں نابینا ہی پروردگار تھی، میں تو بینا ہوں۔ بانی مجلس حاضرین تو مجلس، جب اے مجمع پروردگار عام میں ہماری یعنی اس قلیل اصحاب میں مسجد عبادت میں کو لے کر اپنی آئے، مسجد بارگاہ میں نبوی میں لے کر قبول آئے فرما، رسول، اے تو پروردگار، اپنے اے اصحاب کو رب العزت، اے میرے مخاطب کیا پروردگار، اور ایام کہا کہ اے فاطمیہ ہے تجھے اصحاب، فاطمہ کا واسطہ جانتا ہے پروردگار، سو جانتا ہے، یہاں پہ جو جانتا ہے موجود سو جانتا ہے، جو ہر نہیں مذکور جانتا کی وہ حاجت جان لے روائی یہ فرما، فاطمہ ہے، اے پروردگار یہ تمام فاطمہ بیماروں بنت کو محمد ہے، بالخصوص ہمارے جس نے تمام اسے بزرگوں کو، راضی کیا، میری اس نے محبوب کو، اور مجھے راضی جتنے کیا، بھی جس یہاں نے پر مجھے بزرگ راضی ہیں جو کیا، نیچے اس نہیں نے بیٹھ خدا سکتے کو راضی کیا۔ پروردگار، جہاں کہیں دنیا میں ہیں پروردگار، اور ہم سب کو اور ان سب کو پروردگار جسمانی روحانی اور نفس کی بیماریوں سے شفا کلی عنایت فرما، اے پروردگار، اے پروردگار، تجھے تیرے کعبے کا واسطہ ہم سب کے دل میں ارمان، پروردگار ہم سب کو پروردگار حج عمرہ زیارتوں کی سعادت نصیب فرما، اے پروردگار ہماری زیارت مقدسہ اور ہمارے مراجوں کی حفاظت فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے سبحان پروردگار، اللہ۔ اے رب العزت، اے میرے پروردگار، جتنے بھی پارا چنار کے شہید ہیں پروردگار، اے رب العزت غزہ کے جہاں کہیں بھی، اے میرے معبود دشمنان دین کو جو ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، اے پروردگار بحق محمد و آل محمد، جتنی بچیاں یہاں بیٹھی تجھے علی و فاطمہ کے کف کا واسطہ بہترین کف عنایت فرما، اے رب العزت مشکل کشا کا واسطہ ہمارے رقص میں اضافہ فرما، اے رب العزت، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے
بلند کر لے اپنے ہاتھوں کو، سب سے بلند دعا ہے یہ، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا جس سے گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا، اس کا واسطہ جسے نماز شب میں مانگا تھا، جس کی پسلیاں کو مثل فاطمہ توڑ دیا گیا، کتنی اے خوبصورت بات ہے نا پروردگار تجھے کہ دروازہ شہزادی جنت کن کائنات لوگوں کی کو ٹوٹی جنہوں ہوئی نے بغض پسلیوں کا رکھا، جنہوں نے واسطہ، ان کو علی جناب اکبر زہرا کے ملیں گی سینے میں قبر کے بے اندر بس جنت خنجر جنات کا رہیں گی۔ واسطہ، کتنی علی خوبصورت اکبر بات ہے، کے بس کہہ ہی نہیں سکتے، حلقوں میں نہ نازلی کا امام علی سے بچ سکتے واسطہ، ہیں نہ جناب قاسم کے زہرا ٹکڑوں سے کا بچ سکتے ہیں، واسطہ، اے یقیناً۔ پروردگار اون تو محمد رسول کا کائنات نے واسطہ، شہزادی کو عباس کے حجرے سے لے کر بازوؤں آئے کا ہیں، معرفی واسطہ، کروائی کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو پروردگار نہیں میرے جانتا وہ امام جانے کے یہ فاتحہ ظہور ہے۔ میں جس نے انہیں تاثیر راضی کیا اس نے فرما، مجھے راضی کیا، اور جس ہم نے سب کو ان کے مجھے راضی انصار کیا میں اس نے خدا شامل کو راضی فرما، کیا، جس نے انک تقبل اسے ناراض کیا قسم اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ رسول اللہ بارہا بتاتے تھے، کبھی بضعت منی من اذاہا فقط اذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ رسول اللہ حجت کو تمام کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا منزلت ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ جہاں رسول اللہ اتنا اکرام کر رہے ہیں وہیں اللہ کے رسول کبھی کبھی فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فاطمہ ہیں، یہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب رسول کائنات نے 3 باتیں کہیں۔ میں گریا اس لیے کرتا ہوں کہ میں وہ مظالم یاد کرتا ہوں جو میرے بعد میری بیٹی پر ڈھائے جائیں گے، میں اس حق کو یاد کرتا ہوں جو میرے بعد میری بیٹی سے غصب کیا جائے گا، چھینا جائے گا، میں اس ہجوم کو یاد کرتا ہوں جو میرے بعد میری بیٹی کے دروازے پر جمع ہو جائے گا۔ آ گیا وہ وقت حضرت سیدہ کہ جب ہمارے اور آپ کے رسول کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی فاطمہ کے در پر آگ لے کر آ گئے، دروازہ جل گیا رے، وہ دروازہ کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وہ دروازہ جلا دیا گیا، شہزادی دروازے کے نیچے ہے، محسن کا سخت محسن شہید کر دیے گئے، علی کو لے جایا گیا، 75 یا 95 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون مولا کائنات نے دفن کر دیا فاطمہ زہرا کو اور کہہ دیا رسول سے یا رسول اللہ اس پر جو گزری یہ خدا آپ کو بتائیں گی، مجھے معاف کریے گا، میں آپ کی امانت نہ دے سکا، صحیح و سالم جیسے میں نے آپ سے لی تھی فاطمہ ویسے نہ دے سکا۔ عزاداران امام، جب محشر کا عالم ہوگا آپ سوچتے ہوں گے کہ سب سے پہلے مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ عزاداروں، سب سے پہلے مقدمہ شاید یہ خیال آئے کہ حسین مظلوم کی کٹی ہوئی رگوں کا پیش کیا جائے گا، یا یہ خیال کرتے ہوں گے کہ وہ ششماہ کہ جس کے حلقوں کو ایک طرف سے دوسری طرف تک چھید دیا گیا، یا سینہ علی اکبر سے ابلتے ہوئے خون کا لیا جائے گا، یا 4 سالہ بچی کے جواب چہرے پر تماچوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، یا زینب و کلثوم یا اہل حرم کی اسیری کا پیش کیا جائے گا، یا سید سجاد کی اسیری یا زینب و کلثوم کی بے ردائی کا پیش کیا جائے گا، یہ سارے مقدمے پیش کیے جائیں گے، لیکن بعد میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ جب محشر کا عالم ہوگا
عزاداروں، شاید کوئی یہ سوچے کہ جناب محسن کا لاشا تو جناب سیدہ کو لانا چاہیے نا، وہ ماں ہے، ان کا حمل ثبت کیا گیا تھا، محسن کو ان کے شکم میں مار دیا گیا تھا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو محسن کا لاشا لے کر آنا چاہیے تھا، جناب خدیجہ کیوں لا رہی ہے؟ اس کا جواب مالیوس الدین کی روایت میں ملتا ہے کہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ سے کہیں گے، یا علی جائیے فاطمہ سے کہیے کہ مسند شفاعت پر آئیے اور شفاعت کیجیے اپنے چاہنے والوں کی۔ مولا کائنات جناب فاطمہ کے پاس جائیں گے اور جناب فاطمہ سے کہیں گے، فاطمہ زہرا آپ کے پاس کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ جب جناب زہرا اپنی چادر میں سے 2 کٹے ہوئے بازو نکالیں گی اور علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہیں گی، یا ابوالحسن میری امت کی شفاعت کے لیے، بابا کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے بازو بہت کافی ہے۔ عزادارو، بعد کربلا ام البنین جنت البقیع میں جا کر قبر بناتی تھی اور یہ کہتی تھی، یا جناب سیدہ آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسا وہاں سے مروان کا گزر ہوا، مروان نے کہا یہ کیسی بیوی ہے، بنی ہاشم سے نکلی ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کسی شخص کو روکا، اس سے پوچھا یہ بی بی کون ہے جس کو اتنا نہیں معلوم؟ جب اس شخص نے اس بی بی کو دیکھا تو دیکھا ام البنین سلام اللہ علیہا ہے۔ کہنے لگا اے شخص یہ تو خود عباس کی ماں ہے، مگر یہ جانتی ہے کہ سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔